السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین و سامعین کرام، اللہ تعالیٰ سُنٛد بے پناہ شکر و احسان یم رب کائناتن اسی پلیٹ فارم فراہم کور اور حسب وعدہ سپدے اس تہندس خدمتس مز اخ پروگرام مز اخ سیریز ہت حاضر. روڈ ٹو جنہ الفرقان مرکز الدعوہ کس پلیٹ فارمس پہ اخ سیریز پروگرامن ہز شروع گژھن واجن، یتھ مز انشاءاللہ امت مسلمہ یم مسائل درپیش خصوصاً امت مسلمہ مز یس نوجوان طبقہ اہند یم دہ رات مسائل یمن سابقہ پیوان، یمن مسائلن مز کیا شریعت رہنمائی شریعت گائیڈنس انشاءاللہ یم پلیٹ فارم تھرو ان نوجوانن ہند یم مسائل ڈسکس کرنا اور کی ذی عزت علماء کرام ان وقتاً فوقتاً یتھ پلیٹ فارمس پہ بلاونا اور تہند ذریعہ یہ امن مسائلن ہند حل امت کس نوجوان طبقس برو کن تراؤنا. اور ام سلسلک آج گۄڈنیُک پروگرام سٲنِس سٹوڈیوس مز وادی ہند نامور اخ نوجوان عالم دین مفتی مولانا سجاد حسین ندوی حفظ اللہ یم دارالعلوم ریاض الصالحین بورڈنگ محتمم تش. سجاد صٲبن پن اخ علمی پس منظر یہد تعلق تہ أکِس علمی خاندانس سۭتۍ. أسۍ چھِ یِہنٛدۍ سٮ۪ٹھاہ مشکوٗر کہِ یِمو دیُت اَسہِ وقت اور أزکِس یتھ گۄڈنِکِس پروگرامُک یُس اَسہِ عنوان چھُ تھوٚومُت نوجوانن ہٕنٛز دین نِش دوری اَمِکۍ اسباب و علاج، اتھ پٮ۪ٹھ گژھِ انشاءاللہ یتھ مجلس منٛز کتھ. بہٕ کرٕ محترم مولانا سجاد حسین ندوی صٲبن استقبال یتھ پروگرامس منٛز. محترم سجاد صٲب، عموٗماً چھِ یِوان حظ سٲنِس یتھ سماجس منٛز أسۍ بسان چھِ یتھ منٛز أسۍ روزان چھِ اکھ عام کتھ چھِ سون نوجوان طبقہٕ یُس اصل چھِ آسان کُنہِ تہِ سماجِچ یا سوسایٹی ہٕنٛز یہِ چھُ دین نِش دۄہ کھۄتہٕ دۄہ دوٗر گژھان. تہٕ أسۍ یژھو تۄہہِ نِش زانُن اتھ دعواہس منٛز کۭژاہ حقیٖقت چھِ، اگر چھِ تہِ حقیٖقت کیٛاہ اسباب چھِ کہِ نوجوان چھِ دین نِش وارٕ وارٕ دوٗر گژھان. بہت شکریہ محترم ظفر فلاحی صاحب. سب سے اول چھُس بہٕ الفرقان مرکز دعوہ کٮ۪ن ذمہ دارن ہُنٛد تُہُنٛد شُکریہ ادا کرُن پانس پٮ۪ٹھ لٲزم سمجھا کہ تۄہہِ دیُتوٕ مےٚ یتھ الفرقان کِس پلیٹ فارمس تہٕ سٹیجس پٮ۪ٹھ حٲضری ہُنٛد شرف کوٚروٕ تۄہہِ مےٚ عطا. اور یہِ چھِ اکھ نوجوانن ہٕنٛز اکھ پُرخلوٗص کوٗشش اکھ اور تِہُنٛد اکھ بڑٕ مُتحرک سٹیج تہٕ پلیٹ فارم اکھ. بہٕ چھُس چوٗنٛکہِ تُہنٛزن سرگرمین پٮ۪ٹھ بڑٕ گہرٲیی تہٕ گہرٲیی سان وقتاً فوقتاً نظر پنٕنۍ تھاوان تہٕ مےٚ چھِ طبیعتس منٛز اکھ اُمید ہِش پٲدٕ گٔمٕژ انشاءاللہ والمستعان کہ پٔتمٮ۪ن رِوایاتن ہُنٛد پاس و لحاظ کٔرِتھ اسلافن ہٕنٛدۍ نہجُک اور تِہنٛدِ حسیٖن طریٖقہ کارُکن خیال کٔرِتھ یِم زمانچہِ نَیہِ نَیہِ ٹرٛنڈس چھِ اور یِم زمانٕکٮ۪ن نٔے نٔے تقاض چھِ تِمن تقاضن ہٕنٛز تہِ چھِ یہِ تُہُنٛد یہِ سٹیج رعایتن کران اور زمانہٕ تہِ چھِ ڈِمانڈ کران کہ ریٚلِویٚنس گژھِ آسٕنۍ. 1450 ؤری برونٛٹھ یُس اسلام نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلمو عربٕکِس تتھ معاشرس منٛز اور تِم معاشرٕکۍ ذٔریعہٕ پوٗرٕ عالمی انسٲنیت برونٛٹھ کَنٮ۪ن پیش کوٚر تہٕ یتھ 21وِمہِ صدی منٛز گوٚژھ تتھ 1450 ؤری پرٲنِس پرٛانِس اسلامس سُہ گوٚژھ نَیہِ طرزٕ یُن پیش کرنہٕ اور تتھ گٔژھ یتھ نَیہِ سینچری سۭتۍ 21وِمہِ صدی سۭتۍ ریٚلِویٚنس یِنۍ پٲدٕ تتھ منٛز کرنہٕ. تو الفرقان مرکز الدعوہ چھِ اکھ اُمید اتہِ پٮ۪ٹھ چھِ اکھ آشِش بڑیمٕژ تہٕ تُہۍ چھِو یِمن تقاضن ہٕنٛز رعایتن کران اور مےٚ دیُتوٕ تۄہہِ آز یتھ پلیٹ فارمس پٮ۪ٹھ حٲضر سپدنُک موقعہٕ تہٕ یہِ چھُ تُہنٛز اعلیٰ ظرفی. یُس ظفر صٲب تۄہہِ أزکہِ ییٚمہِ پروگرام خٲطرٕ ییٚمہِ موضوٗعُک تۄہہِ تعیُن کوٚرمُت یہِ چھُ بڑٕ حساس موضوٗع اور بڑٕ اہم موضوٗع اور اتہِ تہِ چھُس بہٕ تُہنٛدِس حُسنہِ انتخابس داد دِوان. ضروٗرت چھِ کہ ییٚتہِ أسۍ نماز ہِنٛدِس موضوٗعس پٮ۪ٹھ کتھ کرو بہت ہی اہم موضوٗع ہے خاص موضوٗع ہے. ییٚتہِ أسۍ
زکات کس موضوع پہ روزن ہندین رتن موضوعاتن پہ کت کرو اور اوکن مسلم امہچن رغبتن بڑھاو تتہ ضرورت یہ کہ یم زن برننگ ایشوز ونکس مسلم امہکن یا سان سوسائٹین تو سماجن ہند تو تم تہ گھ ایڈریس گھن لگا بندہ اخ نصاب اس اک زمان پہ چلان بے شک ست چلن پن پہ زور سان طاقت سان لیکن جو زمانے کے تقاضے بنتے ہیں اور جو نئے موضوعات ہیں جنہیں بالکل ہی ہم نے ایڈریس کرنا جیسے شجر ممنوع سمجھا ہے ان کو ایڈریس کیا جانا چاہیے تو تمن رتن موضوعات منچ یہ ازیک موضوع تہ بڑ رت موضوع تو یس کالس تہند سوال کن تعلق کہ تھی فرمو کہ ونکس یہ خیال عام پہ کرنا کہ سون مسلم نوجوان یہ سا دین نش دہ کھت دہ دوران چاہے یہ اخلاقی اعتبار چھا چاہے یہ پنہ فکری اعتبار چھا پنہ عقید اعتبار چھا اور پنہ روزمرہ تہذیب اعتبار چھا عام خیال یہ کہ یہ جوان ہسا پنہ ٹریک نش زن دور لوگمس تو محترم ظفر صاحب بہ کر الفرقان مرکز الدعوہ کن پلیٹ فارم پہ تہند وساطتن یہ عرض کرنچ کوششن کہ بہس نس حدس تام ات خیال اتفاق کران ٹھیک ہے یہ ایک مسئلہ ہو سکتا ہے ایک خیال ہو سکتا ہے مگر اس کو آپ جنرلائز مت کیجیے بالکل تو بحثیت مجموعی ونیو تھی نوجوان متعلق کہ سون نوجوان وہ دین نش دور آمت یہ ٹریک پہ دور آمت اور یہ پنہ عقید فکری نش ذرا مطلب نہ ہٹیامت تو اس کو جنرلائز نہیں کیا جا سکتا ہے تاکہ کہ الحمدللہ ہمارے سامنے یہ بھی حقائق ہیں اگر کوئی ان حقیقتوں کو دیکھ نہیں پا رہا ہے تو میں تو کہوں گا کہ وہ کوتا چشم ہے اور کور چشم ہے اسے اپنے طریقے سے دیکھنا چاہیے کہ اس کے مشاہدے میں یہ چیزیں کیوں نہیں آ رہی ہے یا پھر یہ ہے کہ وہ کھلی حقائق سے آنکھیں مونتا ہے تو بہرحال جو بھی مسئلہ ہو دیکھیے الحمدللہ ہمارے مشاہدے میں یہ چیزیں آتی ہیں کہ نوجوان جن کے بارے میں یہ مایوسی پھیلائی جاتی ہے الحمدللہ ہمارے نوجوانوں کے چہروں پر سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سجی ہوئی ہے جس کا تصور آپ آج سے 10 20 30 سال پہلے نہیں کر سکتے یہ تو ایک عمر کی حد کے ساتھ بن جاتا تھا آپ کے گھر کے ڈیڈی اور پاپا جب بابا ہو جاتے تھے یم سات سہ بڑ بب بنان پتہ تمس کلس ٹوپ اور پتہ تمس بتس پہ ریش اور یہ اکس نا تر سہ مڈل کلاس فیملی ستم وابستہ ان کی ذات تک یہ محدود تھا آپ اگر آج ہمارے یہاں کے میڈیکل کالج میں جائیں گے آپ کشمیر یونیورسٹی کا رخ کیجیے یہاں کے عام کالجوں میں آپ جائیے یہاں کے عام ہاسپٹلوں میں آپ جائیے سرکاری اداروں میں جائیے بسا اوقات تو یہ گمان ہونے لگتا ہے کہ ایک مریض کہتا ہے کہ میں ٹیبل پر اس نے آپریشن تھیٹر میں لیٹا ہوا تھا ایک مولوی صاحب آئے بالکل امس کمز آر لگت یہ ریش رچت امس الحمدللہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رویس پہ مے دپ یہ آو کن مسجد ہند امام صاحب اس سے پہلے یہ تھا کہ امامس گھس ریش آسن نت گھس گھر ببس ریش آسنس تو نوجوان کے بارے میں تصور نہیں تھا اب تو بہت لوگ کہتے ہیں کہ اس یتھی سور ہسپتال آسان اس پتہ شبہس مز پیوان سیا کن دارالعلومس مز کن سور ہسپتالس مز اب آپ کا نوجوان جو ہے یہ ایسے نہیں ہے آپ دیکھیے بہت لوگ کہیں گے پتہ ریش تھاؤن ستن ظاہری لباس اختیار کرنے ستن یہ اسلام کی نہیں آپ کی ظاہر داری آپ کے اندر رہنے والی فکر کا ہی مظہر ہوتا ہے نا ایک طالب علم یکا یک جو ہے جینس پینٹ کو چھوڑ دیتا ہے اور الحمدللہ وہ جو ہے شرعی وضاقت اختیار کرتا ہے تو یہ اس کے اندر جو فکر اسلامی فکر جو اس کے دل میں آباد ہے اس کی یہ عکاس ہے اور آپ دیکھیے نوجوانوں کے باتوں پر الحمدللہ سجدوں کے نشانات ہیں کتنے نوجوان ظفر صاحب میں آپ کو بتا دوں کہ جنہیں دیکھنے پر بڑا رشک آتا ہے عبادتوں کا اور معمولات ان کے اتنے پختہ ہے کہ بہت سارے نوجوان میرے معلومات میں ایسے بھی ہیں جن کی تہجدیں اس پابندی سے ہوتی ہیں جس پابندی سے ہم لوگ 5 وقتہ نمازیں پڑھتے ہیں اور تلاوت کا قرآن فہمی کا ذوق اور کتنی جگہوں پر دل خوش ہوتا ہے اور دل میں بہار سی آ جاتی ہے کہ نوجوان الحمدللہ درس قرآن دے رہے ہیں اور درس حدیث کی میز کو سجائے ہوئے ہیں اس لیے اس بات کو بالکل نہ جنرلائز نہیں کیا جا سکتا ہے کہ ایسا کو یہ
یہ ہیکو اس ونت شاید ہمیں نوجوان نسل سے نا امید کروایا جا رہا ہے. ہاں بالکل اخ تھاٹ اخ بالکل ات پت کنے یس اس یژھان کہ ملت یا قوم یا امت گژھِ امہِ قۭمتی سرمایہ نش گژھٕنۍ نا امید. یہ تراون اس یل تو یتھ ناوس پہ کہ یم بگڑیمت یہ بگڑے ہوئے ہیں یہ خراب ہو چکے ہیں یا واپس نہیں آئیں گے چونکہ یہ واریاہ قۭمتی سرمایہ کن تہ قومک یس نوجوان تو اس شاید کرا ام نش نا امید. جی جی یہ طبقے ظفر صاحب دو طبقے بڑے اہم ہیں. میں تو اپنی قوم کی بات کروں گا, مسلم امہ کی بات کروں گا. دو طبقے بڑے اہم ہیں. ایک تو ہمارے جو مذہبی پیشوا ہیں, ائمہ حضرات ہیں, علماء کرام ہیں, اور دوسرے ہمارا یہ نوجوان طبقہ جو قوم کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں, جو قوم کا مستقبل طے کرتے ہیں. تو یہ دو طبقے اگر ان پر قوم کو اعتماد آ جائے اور یہ دو طبقے اگر اپنی ذمہ داری سنجیدگی کے ساتھ سمجھنے پہ آ جائیں تو پھر یہ قوم بہرحال امامت کے لیے وجود میں آئی ہے. سبق پھر پڑھ صداقت کا, شجاعت کا, عدالت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. تو پھر امامت کے اس منصب سے کوئی دنیا کی طاقت اس قوم کو نیچے نہیں گرا سکتی ہے. تو جہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ علماء کے بارے میں ایک ذہن بنایا جاتا ہے, ائمہ کے بارے میں جو ہے قوم کو بدظن کیا جا رہا, میں آپ کی اس خیال سے اتفاق کرتا ہوں کہ نوجوانوں کے بارے میں بھی جو فضا عام کی جاتی ہے کہ نوجوان رودمتن و ٹریکس پہ کہین ام دین نشن و دوری آمتن, ام اخلاق و گیری آمتن. تو یہ ایک ٹرنڈ چلائی جا رہی ہے, میں آپ کی اس خیال سے اتفاق کرتا ہوں. لیکن ظفر صاحب بہرحال یہ اکہ طرف دلس مز رٕژ آش من نوجوان ست وابستہ اور اس اطمینان اخ فضا دلس مز قائم تو تتہ بہرحال یہ ہیکو نا صرف نظر کرت کہین کہ آدائے اسلام پنی اخ محنت چلاوان مستقل طور اخ کوشش چلاوان یت دانائے راز علامہ اقبال علیہ الرحمن فرمایا کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز چراغ مصطفی سے شرار بولابی. لہذا شرار بولابی کی وہ چنگاریاں جو ہے مستقل ہوا دے رہی ہیں. تو پذر چھی کہ نوجوانن اک بھاری جمعیت بڑ تعداد یم زن اللہ بچین فکری ارتدادک تہ شکار لگمتن گھنے اور اخلاقی بے راہ روی یہ تو عام سی بات ہے. لہذا اس سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا ہے. ہم مطمئن بھی ہے لیکن خدشات بھی لاحق. تو یہ اگر اس امیک پوائنٹ آؤٹ کرنچ کرو کوشش, اصل اس بنیاد ات فکری اس انحراف یا اس اخلاقی بے راہ روی ابتدا کتھ ہیکو ات وچھت اس کرو ات ژھانڈنچ کوشش. اکثر یہ وچھنے کہ ہم نے تنقید کرنی ہے اس تنقیدی کران. اصل اگر اس ژھانڈو ات پہ ڈاکٹرس نش گژھان وہ مرض کی تشخیص کرتا ہے پہلے, تم پتہ سہ دوا دِوان. بہتر گیا یہ کہ اس کرو امن امراضن ہز تشخیص, اس وچھو ات کت بنیاد یت سون نوجوان پرسنٹیج جو بھی رہے گی 50% نہیں 40% نہیں 30% اسی صحیح. بہرحال امت کا حصہ ہے, وہ ہمارے سماج کا حصہ ہے, ہمارے ملک کا حصہ ہے. یہی کہ یت سماجس یت ملکس یا یت سوسائٹی واریاہ برونہ پکنائت, یا اگر یہ پتھ گو تو یہ ہیکن اس واریاہ پتھ تہ نِتھ. سو روٹ کاز ژھانڈنچ کوشش کرو اس غلطی ہوتی کہاں سے ہے. ات مز ہے پیرنٹ, اس میں ہمارے تعلیمی ادارے آتے ہیں, مسجد ایک بڑا سٹیج ہے, یا ہمارے جو دینی ادارے ہیں یہ پہ تعلیم دن جہاں سے سوسائٹی کو گائیڈنس کی جاتی ہے. کت تان کس تان پیچ ہوس ڈول یت واتت ایسی جوان پتہ ڈریل گژھان, اس کی گاڑی یکا یک ڈریل ہو جاتی. اوتان آسان پکان ٹھیک 10 ؤری 20 ؤری 12 ؤری, ام پتہ ہیوان ٹریک نش ہٹن. اگر اکسی پوائنٹس مز کرو یہ پوائنٹ آؤٹ کرنچ کوشش ایک بات میں اس کت زیادہ توجہ دنچ کوشش کریں کہ یہ طبقہ گوس اس روزن اخلاقی لحاظ سے بھی, عقائد کے لحاظ سے بھی, اور سب سے بڑی چیز سے سماج ضرورت نوجوان کران کن قومک کن ملتک کن ملک فیوچر طے. اس کت ہیکو سہ پوائنٹ آؤٹ کر یت گژھان مسٹیک یہاں سے غلط. مثلاً اگر ہم سٹیج کی بات کریں گے, بدقسمتی سان اس پتمے کی تہ کرو عرض تہ کہ ائمہ کے خلاف جو ایک ہوا سی چلائی جا رہی ہے, چلتی بھی ہے مگر ات مز یوتان میں پن پرسنل یہ تجربہ آپ اس سے اتفاق کر بھی سکتے ہیں کہ
کہیں نہ کہیں ہمارے ممبر و محراب یا اسٹیج گھا مس یوز وہاں پہ ان چیزوں کو ڈسکس کیا جا رہا ہے یت مز نوجوانس انٹرسٹ کی بے شک اکثر دیکھنے میں آتا ہے ہمارا نوجوان جمعہ اگر اس کت کرو جمعہ الحمدللہ ون سنس سماجس مز جمعہ وقار اخ موجود مگر اس یم سات نمائش آتا سے اگر کن جائے 1:30 بجے نماز 1 بجے 15 منٹ سون نوجوان نبر نژان پتہ کرو امس سۭتۍ کتھ بہٕ ہسا تہِ اکھ عام انسان ژٕ کیازِ نبر دپان اتہِ حظ مولوی صٲب ونان پننہِ دلیل مےٚ نہ حظ چھُنہٕ باسان مےٚ خٲطرٕ چھُ اتہِ کینٛہہ بہٕ اژٕ ہا بہٕ بوزٕ ہا یہ کتی تان اس یہ ہیکو اس پوائنٹ آؤٹ کرت یا ات ہی کی تم چیز یم تھی اس سمجھان کوشش کرو تہ کیا پنی جائے باسان کتھ گژھان تھوڑا یہ ٹریک نش ڈلت وچھو حظ محترم ظفر صاحب تھی کرو مختلف طبقن ہند ات مز اظہار کہ جیسے والدین اخ طبقہ حظ اتھے پٲٹھۍ علماء تہٕ ائمہ چھِ اکھ طبقہٕ حظ اتھے پٲٹھۍ سون سٲنۍ یِم تعلیٖمی ادارٕ چھِ بیٛاکھ طبقہٕ حظ اتھے پٲٹھۍ چھِ دیٖنی تحریٖکات چھِ یِم سٲری تُہۍ وٕچھِو ییٚمہِ ساتہٕ تاتاریون ہُنٛد سُہ فتنہٕ اوس اور ان کا پورا رو پوری طاقت کے ساتھ قائم تھا تہٕ تمہِ ساتہٕ یُس پتہٕ سۄ انقلابٕچ فضا چلے تتھ تاتاری روبہٕ سٕنٛدۍ خِلافن حظ تتھ منٛز آسہٕ چوٗنٛکہِ سٮ۪ٹھاہ کالہٕ پٮ۪ٹھ مختلف اکایو پننہِ آیہِ محنت کَرِمَژ حظ تِم اکایہِ جُٹیاے پتہٕ أکِس موقعس پٮ۪ٹھ حظ ایک محنت چلی تھی اتھ منٛز اوس تعلیٖمی اکٲیی تہِ محنت کٔرمٕژ اتھ منٛز اوس تحریٖکٲتی اکایو تہِ محنت کٔرمٕژ اتھ منٛز اوس تدریٖسی اکایو تہِ محنت کٔرمٕژ اتھ منٛز ٲس علماء اکایو تہِ محنت کٔرمٕژ یہ ساری اکایاں ملی پھر اس روب وہ جو روب قائم تھا وہ روب کافور ہو گیا تو یمن بہٕ چھُس دپان اَسہِ چھُ چوٗنٛکہِ نوجوانن ہُنٛد اصل یہِ کہِ سون نوجوان ییٚتِکٮ۪ن دیٖنس متعلق اگر أسۍ وَنو کینٛہہ نوجوان چھِ دیٖنس متعلق بددلی ہٕنٛدۍ شکار گٔمٕتۍ یا سون نوجوان چھِ دیٖنی فکرِ نِش دوٗر لوٚگمُت گژھنہِ تہٕ سارے طبقوں کا کچھ ملا جلا قصور ہے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ایک نوجوان اپنے گھر میں اپنے باپ کو دیکھتا ہے کہ اس کا باپ بڑا پکا پابند نمازی ہے لیکن وہ اس کو دکان پہ اتنا ہی خائن دیکھتا ہے وہ اپنے باپ کو دکان پہ اتنا ہی خائن دیکھتا ہے وہ اپنے باپ کو دیکھتا ہے کہ وہ ایک دمدار شخصیت ہے اور ایک باوقار شخصیت ہے باہر معاشرے اور سماج کے لوگوں کے لیے لیکن اسے اپنے گھر میں دیکھتا ہے کہ وہ اپنے گھر میں اپنی گھر والی کے لیے اتنا ہی سخت مزاج اس سے کئی زیادہ طاقتور سخت مزاج انسان ہے. اسی طریقے سے یعنی ہماری خلوت کی زندگی الگ ہے, ہماری جلوت کی زندگی الگ ہے, ہماری مسجد کے احوال الگ ہے, ہمارے پھر بازار اور دفتر کے احوال الگ ہے. نوجوان یہ دیکھ رہا ہے اپنے باپ کو. اب ادب کے تقاضے ہیں کہ وہ اپنے باپ کو بول نہیں پاتا ہے لیکن اثر لیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اگر نمازوں سے یہی ہوتا ہے کہ میون مول نماز پڑھت نیوا یہ کھانا نماز تراوان مگر پیش نماز پڑھت پتہ دج دورس پہ گژھان یہ ہمسایس بیر ژٹان یہ ات گناہ سمجھا کہین یہ غریب سند حق کھیوان ہے نا. میون مول نمازن ہز پابندی کران حتیٰ کہ اگر یہ عالم کن دینی تحریک ست وابستہ یہ درس قرآن دتھ مگر لر پتہ امس یہ وچان کہ اہم ہمسائے سند غریب ہمسائے سند غریب شر پھاکے ان نال زٹ یتھ تیر مز کہین وغیرہ وغیرہ. تو امس امیک کہین تہ خیال یہ ات کا مسئلہ سمجھا کہین. تو یہ نوجوان ان نمازوں سے اور اس کے باپ نے جو اس کو اس کے سامنے جو اسلام کا حلیہ پیش کیا ہے یہ نوجوان اسلام کی اس حلیہ سے بیزار نظر آتا ہے. بالکل اسی طریقے سے اس تہ اک کت کرو یہ کہ یم سن ممبر و محراب وہ سمجھا کہ بہرحال یت قومس گھس نا ائمان تو علماء کرامن متعلق اعتبار یون خراب کرنا کہین تکیاز کہ دراصل کہ علامہ اقبال سن سہ زیٹھ اک سہ نظم یتھ مز کہ وفا کا کش کی موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. آخرس پٹھن طویل یہ نظم لکھت جس کو تو سنوانا کہ افغانیوں کے غیرت دین کا ہے یہ علاج ملا کو ان کے کوہ دمن سے نکال دو. مطلب یہ کہ اقبال دپان کہ تم ساتن ابلیسی قوت یہ محسوس کورمت یہ قوم اگر دینی حمیت غیرت ہتن زند
ات پتکن مولوی ات پتکن امتکن علماء کرامن ہند رول یمن صحابان زندگی پاوان یاد انبیاءن ہز کشمکش پاوان یاد اسلافن ہز حیات پاوان یاد تہذ جدوجہد پاوان یاد تو یمن یہ غیرت ایمانی ہند سبق تازہ کران ہر زمانس مز اپڈیٹ کران یہ ایمانی قوت تو غیرت تو انہوں نے ان کو زندہ رکھا ہوا ہے. لہٰذا اگر ان کی اس غیرت کو جس نے کہ ان کو آج دنیا کی مارکیٹ میں انسانیت کی مارکیٹ میں بہت ہوائے بد کے باوجود طاقت کے ساتھ زندہ رکھا ہے, اگر ان کو زیر کرنا چاہتے ہو پھر ان کی ایمانی غیرت ان سے چھینو, اور ایمانی غیرت چھیننے کا سب سے مؤثر طریقہ یہ ہے کہ علماء سے ان کا رشتہ کاٹ دو. اگر یہ کہیں پر غار میں چھپا ہے, کہیں پر پہاڑی میں ہے, کہیں جہاں بھی ہے یہ علم کریو نہیں ملک مزن بے دخل قوم پیچھے سے خود مر جائے گی. لہٰذا بیس نہیں کہیں کہ اللہ بچین کہ سانہ سٹیج پہ یا کن سٹیج پہ گژھِ امتن پنن علماء کرامن متعلقن ائمہ کرامن متعلقن مذہبی پیشوان متعلقن متنفر گژھِ, بلکہ مجھے تھوڑا یاد پیوان کت ما تھوڑا طویل گژھان. خیر موضوع دراصل دلچسپ مجھے پیوان یاد کہ مصرس مز کانفرنس یت مز برصغیر چہ ز عظیم شخصیات شامل ات مجھ مولانا مودودی علیہ رحمہ تہ شامل ٲسمٕتۍ اور مین پیرو مرشد مفکر اسلام مولانا ابوالحسن علی میاں ندوی علیہ رحمہ تہ ات مز شرکت ٲسمٕتۍ فرماوان. تو مولانا سٕنٛزِ کتھ تام تصنیف پٮ۪ٹھ چھِ ٲسمٕژ تازٕ رد کٔرمٕژ مفکر اسلام ابوالحسن علی میاں ندوی علیہ رحمہ ہے. اپنی قلم کی طاقت ہے, تو جہاں پر اہل علم سمجھتے ہیں تو ایک دوسرے کی روک ٹوک کرتے ہیں, تو یہ روک ٹوک امت کی صحت کے لیے اچھی ہے. تو علی میاں ندوی علیہ رحمان تازہ رد کرمز مولانا سندن کیسن نظریات پہ. تو مولانا مودودی صاحب کو جب وہاں اسٹیج پہ بولنے کا موقع فراہم ہونا تھا, اس سے پہلے ان کے چند حواریوں نے کہا کہ حضرت اسٹیج بڑا ہے, مجمع بھی بڑا ہے, تو حضرت علی میاں نے آپ کے چند نظریات پر رد کیے. ان کے بھی بعض نظریات ایسے ہیں جن کی آپ رد کر سکتے ہیں اس بڑے سٹیج سے, موقع اچھا ہے, ان کی رد ہو جانی چاہیے. تو بڑوں کی بڑی باتیں ہیں. مولانا مودودی علیہ رحمان نے وہاں پر یہ فرمایا تھا کہ دیکھیے عالم اسلام اس وقت 2-3 شخصیات پہ ہی اعتماد کرتا ہے, 2-3 شخصیات پہ ہی اعتماد کرتا ہے. ان 2-3 شخصیات میں سے ایک بڑی شخصیت اور معتمد شخصیت مولانا علی میاں ندوی علیہ رحمہ کی ہے. اگر میں اس سٹیج سے ان کے نظریات کی رد کرنا شروع کر دوں پھر عالم اسلام کن پہ اعتماد کرے گا. لہٰذا ہم علماء اور ائمہ کے بارے میں لوگوں کو بد اعتمادی کا شکار تو نہیں کرنا چاہیں گے, مگر ظفر صاحب کی ساتھ تو فرمو کہ ممبرن ہز رعایت چھن ہیکان سن وائزین خطبہ کرتن کہینس, اور ونکس تم یم کتھ ہز ہیکان قطن تہ رعایت کرتن کہین, چونکہ کلام کے جو اصول اور آداب ہمیں پڑھائے اور سمجھائے گئے ہیں کہ کلم الناس علی قدر عقولہم, کہ آپ جو ہے لوگوں کے ان کے معیار کے اعتبار سے, ان کے ذوق کے اعتبار سے ان سے بات کر سکیں, ان سے مخاطب ہو سکیں. آپ کے سامنے کسانوں کا طبقہ ہے اور آپ جو ہے قانون اور عدالت کی بات ان کے سامنے کرنے لگے. آپ کے پاس اطباء کا طبقہ ہے, ڈاکٹروں کا طبقہ ہے, آپ جو ہے کیا نام اس کے تعمیرات اور انجینئرنگ کی کا چیپٹر ان کے سامنے کھولے, تو یہ تو ایک وہ چیز ہے. آپ کے پاس جو آج طبقہ ہے, شاید ہمارے ائمہ, ہمارے واعظین, ہمارے خطبہ اس طبقے کی رعایت نہیں کر پا رہے ہیں. وہ جو میں نے بات شروع میں کہی تھی کہ 1400 سال پہلے اسلام کو اس 21ویں صدی کے ساتھ ریلیونٹ کرنا, یہ ہنر ہم محسوس کرتے ہیں کہ بہت کم خطبہ میں ہیں. یہی وجہ ہے کہ ممبر و محراب جتنے مؤثر ہو سکتے تھے وہ ون تو ظفر صاحب کہ ہندو برونٹ سمکھا میں اخ نوجوان اخ یہ لنگیٹ پٹپور سائڈس مزن مظفر غالباً تمس نوجوان سن ناو تمس ہمشیرس نکاح تو تم چونکہ میں نکاح خنی خطر اس تم بلومت تم نوجوان کر شروع سن سن سلام دعا تو پتہ چلائے تم کت میں باسا کہ تمس اللہ تعالیٰ بڑنا بالغ نظری اور بالغ فکر کرمچن عطا. تو اس نے مجھ سے یہ بھی کہا کہ مولانا صاحب مجھے تھی اخ گزارش سارے خطیبن تو تھی فی الحال مے برو کن اخ گزارش یہ نوجوان سون نماز پران کی, یہ چلو یہ مون یہ گناہ گار تہ مگر واریاہ گناہ گار آسن باوجود اخ نماز تہ پتہ پران, کچھ بھی ہو جائے اخ نماز تہ پتہ پران, سہ گئی جوان نماز, یہ جمعہ دہ تہ نش نوان.
یہ نوجوان یم سات جمعہ دہ تہ نش نوان اس رہنمائی امس تہند ذریعہ سپدیں گھس پراپرلی گژھان سہ نہ پراپرلی گژھان کہین حظ مے حظ دیزیو معافی مے چھ باسان کہ امہ ممبر و محرابک چھو تہ صحیح اور اس یہ گولڈن اپارچونٹی تہ اتھس من تہ چھو لوگ جمع کرن سٹیج ژھانڈن باقی چیز کرن جمعہ دہ چھ اورے یوان تہ برونٹ کن نوجوان مگر تہ نہ چھو امس ہیکان موجود زمان مطابق رہنمائی فراہم کرت کہین اٹ از وائی کہ یہ نوجوان آپ سے فیڈ اپ ہے اور علماء میں ائمہ میں اور عوام میں ایک بودھ سا رہا ہے وہ آج وہ کھلا اور وہ بودھ اور زیادہ بڑھ رہا ہے. تو یہ بھی ایک فیکٹر ہے کہ خطبہ چن ممبر اور پٹھن صحیح پٹھن ہکان اسلام چن ترجمانی کرتن کہین تو اس لیے عوام صرف نوجوان نہیں بلکہ عوام بھی اب ممبر و محراب سے بیزار نظر آئے. ام حوالہ کر بی اخ عرض اتھی متعلق اس دارالعلوم یا جو ہم اس دینی تعلیم فراہم کرنک اخ بوڑ بار پلیٹ فارم ریسنٹ پاسٹس مز وچ اس پتم 10-20 ؤری تقریباً پرٛٮ۪تھ گامس مز اخ لۄکُٹ یا بوٚڑ تعلیمی ادارٕ الحمدللہ قٲیِم سپدیومُت اخ پلیٹ فارم اوتان یُس تۄہہِ عرض کوٚروٕ اوتان ٲسۍ پیٚوان لُکھ جمع کَرٕنۍ وۄنۍ چھِ یِوان کم یا زیادٕ اور خصوٗصاً یُس یِمن دارالعلوٗمن اللہ تعالیٰ ہن شرف چھُ بخشمُت یِمن نِش سُہ لۄکٕٹ پود اکھ یِوان صاف پیپر اکھ گوٚو روایتی طریقہٕ حظ درس و تدریٖسُک کہِ نفر چھُ یِوان صبحٲے یا شامس یہِ چھُ پران دارالعلوٗمس منٛز موجوٗد زمانُک چھا اَسہِ باسان یہِ ڈِمانڈ یا تقاضہٕ کہ اب ہمیں بھی اس روایتی جو طرز ہے امہِ نِش اَسہِ تھوڑا تھوٚد وۄتھُن أسۍ بیٚہمو کُنہِ جایہِ ٹھیٖک چھُ اِدارٕ اصل کتھ چھِ کہ کُنہِ جایہِ چھِ اِدارٕ مضبوٗطی سان اِدارٕ روٗزِن تٔتی مگر یِہٕنٛزٕ یِمہٕ کامہِ حظ چھِ یا ان کی جو دن بھر کی مشغولیات ہے تَتھ منٛز چھِ حظ باسان مےٚ چھُ پننہِ جایہِ باسان یہِ اکھ شِک گٔژھ یہِ تہِ آسٕنۍ کہِ یِم گٔژھۍ مدرس نٮ۪بر تہِ نیرٕنۍ اکھ پروگراما گوٚژھ جنرلی پکُن مثال کے طور پر اَسہِ چھِ سایڈس گورمنٹ سکوٗل چھِ یا پرایویٹ سکوٗل چھِ انگلش میڈیم چھُ اردو میڈیم چھُ یا ہُم باقی یِم بِزنس اسٹیبلشمنٹ چھِ اکھ تمہِ قٕسمُک پروگرام گوٚژھ پکُن کہ ییٚمے دارالعلوٗمٕکۍ یُس اتھ أنٛدۍ پٔکۍ جوٗرِسڈِکشن چھِ یتھ منٛز اتھ دارالعلوٗمس ہولڈ چھِ یِم گٔژھۍ کانٛہہ پروگرام سیٹ اپ تیُتھ کرٕنۍ کہِ یِم گٔژھۍ پننِس اتھ دۄہ کٮ۪ن معموٗلاتن منٛز اکھ پروگرام تِتہِ کرٕنۍ کہِ أسۍ واتو یورے جوانس یہِ مرد چھا یا خاتوٗن چھا أسۍ گٔژھۍ دیٖن ہٮ۪تھ یورے واتٕنۍ کیونکہِ لُکن چھِ آز واریاہ کم فرصت یا کم دلچسپی وۄنۍ چھِ اسی دیٖن چھُ یُس تۄہہِ عرض کوٚروٕ گۄڈنٮ۪تھ فرمووُ تۄہہِ 1450 ؤری آز چھُ 21ہِم صدی دیٖن گوٚژھ گژھُن حظ جٲذِب نظر گوٚژھ دیٖن یہِ چھُ زندٕ دیٖن یتھ چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز یہِ گارنٹی بالکل یہِ چھُ عالمگیٖر دیٖن اور یہِ چھُ تا صبح قیامت قٲیِم تہٕ دٲیِم روزن وول دیٖن مسلہٕ چھُ یہِ چھِ آمٕژ بال اَسہِ اَتھس منٛز أسۍ کِتھ پٲٹھۍ ترٛاوو مُسلمان دُنیا چھُ وٕچھان مُسلمانس تِمن چھنہٕ اسلام وٕچھنس فرصت ان کے پاس ٹائم نہیں قرآن پڑھیں گے ان کے پاس ہم مسلمان یورپ میں مسلمان دیکھے لیکن اسلام نہیں دیکھا اور عرب جا کر کے میں نے جو ہے نہیں یورپ میں نے ہاں مسلمان دیکھے اسلام دیکھا مسلمان نہیں دیکھے اور عرب جا کر کے میں نے مسلمان دیکھے وہاں جو ہے اسلام نظر نہیں آیا. سو چلتا پھرتا اسلام یہ گژھِ باسٕنۍ أکِس جوانس یہ نیڈ ونکس میں جیسے ہمارا جوان اس وقت سوچتا ہے کہ میں کت پٲٹھۍ کیریئر بلڈنگ کریں کیونکہ اس کو بنایا گیا ہے اسی طرح سے یہ سوچان صبح ؤتھٕے بہٕ اگر آز دۄہ گُزارٕ مےٚ کیٛاہ گژھِ آؤٹ کم ژیٖرۍ آسُن دُنیا چھِ تٔمِس آمُت اصل پٲٹھۍ سمجھ کہیں نہ کہیں ہمیں غلطی ہوئی ہے ہم اس کو دین اس طرح سے نہیں سمجھا پائے یہ گژھِ تٔمِس ضروٗرت باسٕنۍ یہِ دین اگر صبح آفتاب چھُ کھسان یہ 4 بجے غروب گژھان اس کو ایسی بات سمجھ آنی چاہیے کہ ایک وقت میں میرے زندگی کا بھی سورج غروب ہوگا بہٕ کیٛاہ چھُس تمہِ خٲطرٕ جمع کران یہ گوٚژھ سُہ اٹریکٹ یِتھ پٲٹھۍ صحابہ کرامن زندگی چھِ وٕچھان أسۍ تِہنٛدِ زندگی وٕچھِتھ بنے باقی اقوام قرآن اوس نہٕ نُسخہٕ کٲنٛسے صاحب صٲبس سۭتۍ کسی کے پاس بخاری شریف ساتھ نہیں تھی مسلم شریف ٲس نہٕ کٲنٛسے سۭتۍ البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نہج پہ ان کی تربیت کی تھی یہ تم بناونہٕ ٲسۍ آمٕتۍ تم بنے بذات خود جٲذِب نظر ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ مارکیٹس منٛز ؤتھۍ اَتہِ چھُ غٲر اقوام تمن اوس نہٕ امانتُک عدالتُک صداقتُک تصورٕے کُنہِ مگر جب انہوں نے ایک آدمی کو عدالت ایمانداری صداقتُک چلتا پھرتا نمونہ دیکھا
تم گئے آٹومیٹکلی انہوں نے اسلام کے سامنے اپنے آپ کو بچھا دیا. انڈونیشیا کے ملک کے بارے میں آتا ہے نا کہ وہاں اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر 2 صحابہ چلے جاتے ہیں. وہ نہ کسی مسجد میں تقریر کرتے ہیں, نہ کوئی جلسہ بلاتے ہیں, نہ کوئی اجتماع کراتے ہیں, نہ کوئی لٹریچر وہاں تقسیم کرتے ہیں. بس انہوں نے وہاں دکان لگا لی اور دکانداری شروع کر دی. اب دکانداری میں وہ نبوی تعلیمات کا پاس و لحاظ کرتے تھے, صحیح حرام اور حلال کی رعایت کرتے تھے, دھوکہ دڑی سے بچتے تھے, ہے نا, کسی سادہ لو انسان کو ٹھگتے نہیں تھے, اوریجنل کے نام پر کسی کو ڈپلیکیٹ نہیں دیتے تھے. تو ان چیزوں کی وہ رعایت کرتے تھے. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی دکانوں پہ بڑی بھیڑ لگ جاتی تھی. اب ان کی نماز کا وقت ہوتا تھا, یہ اپنی دکانیں بند کر کے چلے جاتے تھے. کسٹمرز دائیں بائیں اور دکانداروں کی دکانیں چلتی تھی, لیکن خریدان کے کھلنے کا انتظار کرتے تھے. یہ مسلمان نماز پڑھ کر کے آئے گا, اپنی دکان کھولے گا, ہم یہیں سے خریدیں گے. کیوں بھائی, یہاں تو دکانیں اور بھی بازار میں کھلی ہے, آپ گھنٹہ آدھا گھنٹہ 20 منٹ یہاں انتظار کر رہے ہیں, تو کیا چھو گژھان بیٚیہِ دکانن پٮ۪ٹھ. تو تم ٲسۍ دپان اَسہِ چھِ اطمینان کہِ ییٚتہِ چھِنہٕ اَسہِ ٹھگان یِم کینٛہہ, یِم چھِنہٕ اَسہِ دھوکہٕ دِوان کِہیٖنۍ, یِم چھِنہٕ اَسہِ آرجِنل کِس ناوَس پٮ۪ٹھ ڈُپلِکیٹ دِوان کِہیٖنۍ, یِم چھِنہٕ اَسہِ 10 ہُنٛد چیٖز 20 دِوان کِہیٖنۍ. تو اَسہِ چھِ ییٚتہِ ییٚتٮ۪ن اعتماد, اس لیے اَسہِ پیٚن 1 گھنٹہٕ بجائے گھنٹہٕ پرٛارُن, ہم چیٖز تو یہیں سے خریدیں گے. تمن چلیو کاربار سۭتۍ سۭتۍ گٔے پتہٕ تِہنٛدِ تمہِ تجارتٕکۍ اصوٗل آداب وٕچھِتھ تمے خریدار یم انڈونیشیا روزن والے عام باشندے تم گئے متاثر, اور انہوں نے ان سے پوچھنا شروع کر دیا کہ تجارت کا یہ ادب آپ کو کس نے سکھایا, تجارت کے یہ اصول آپ کو کس نے بتائے ہیں, تو ہمیں بھی بتا دو. تو انہوں نے کہا کہ بس ہمارا مرکز ہدایت تو پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ, بس ہم انہی کے اشاروں پہ ناچنے والے لوگ ہیں. یہ تجارت کے اصول و آداب ہمیں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے. تو انہوں نے کہا کہ جس کی تعلیمات میں اتنی سچائی ہے, صداقت ہے, اور انسانیت کے لیے اتنا انصاف ہے, انسانیت کے لیے اتنی محبت ہے, اس کیا روزو تم شخصیت سے دور. انہوں نے کہا ہمیں بھی تجارت کی یہ آداب بتائیے, اور اس تاجر صادق تاجر امین سے ہمیں بھی ملوائیے. یہ قوم سوری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہندین قدمن مزن گرا اور مشرف اسلام سپدانس. تو یہ انڈونیشیا آج بوڑ اسلامی ملکن اکن, تو اس کے پیچھے تقریریں نہیں ہیں, نہ لٹریچر ہے, 2 صحابہ کی دکانداری. صحیح, یہ اسلام چھنے ہیکان کٔرِتھ رِپرٛزنٹ جوانس برونٛہہ بہٕ چھُس ونان ظفر صٲب واریاہ پھِرِ اَسہِ چھِ علماء کرامو کینٛہہ موضوعات نِمٕتۍ. بالکل, بہٕ چھُس پانہٕ چوٗنٛکہِ تَمے جندُک پایونٛد ہٮ۪کو ؤنِتھ حظ. اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ علماء کرامن ہٕنٛدۍ درجاتس پٮ۪ٹھ بُلنٛد حظ, یتھ اُمتس پٮ۪ٹھ چھُ تِہُنٛد کٲفی احسان حظ. تہٕ علماء اَسہِ چھِ کینٛہہ لگے بنٛدو موضوع. اَسہِ حظ چھِ سیٖرت کانفرنسن حظ, اَسہِ حظ چھِ نماز, اَسہِ حظ چھِ انفاق فی سبیل اللہ. بھائی انسانیت کو اور بھی تو مسائل کا سامنا ہے. مطلب میں واریاہ پھر ووٚنمُت کُنہِ ساتہٕ چھُ علماء کرامن سۭتۍ بیٚہنُک شرف حٲصِل گژھان, تہٕ بہٕ چھُس بڑٕ ادبہٕ سان پنُن پان لۄکُٹ زاننُک استظار چھِ مےٚ آسان, تہٕ ادبہٕ سان گُزٲرِش بہٕ چھُس دپان یُس حظ یِم کالیج, یِم یونیورسٹی, یِم سرکٲرۍ اِدارٕ مختلف موضوعاتن پٮ۪ٹھ یِم نہ مختلفن یِم نہ پروگرام کران چھِ حظ, کُنہِ ساتہٕ چھِ کران یِم نہ انوارمنٹل ڈے چھِ یِوان مناونہٕ حظ, عالمی یومِ شجر کاری. سٲنۍ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چھِنہٕ حظ اتھ شجر کٲری متعلق کِہیٖنۍ فرمومُت حظ, بلکہ کیا یہ چھُنہ حقیقتن کہ ایٖژاہ مقدس تہٕ مبارک تہٕ طاقتور ترین تعلیمات سٲنِس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛز اتھ موضوعس متعلق چھِ. دُنیہِکۍ کٲنٛسہِ فلسفین چھِنہٕ تِژھ مضبوٗط تعلیمات یِم حوالہٕ فراہم کٔرمٕژ کِہیٖنۍ. لیکن یہِ چھُنہٕ آز کالجہِ کِس پروفیسرس پتہٕے کینٛہہ, یہ چھُنہٕ آز ہسپتال کِسن BMO صٲبسن پتہٕے کینٛہہ کہ سٲنۍ اسلامن چھِ اتھ شجر کٲری متعلق تہِ کینٛہہ ووٚنمُت. وہاں تو یہ پتہ کہ اسلامن چھِ نماز متعلق ووٚنمُت, اسلامن چھِ زکٲژ متعلق ووٚنمُت, اسلامن چھِ بیت اللہس متعلق تہٕ حجس متعلق ووٚنمُت. اتھ شجر کٲری مےٚ دوٚپمس یہِ کیازِ چھِ اَسہِ أنٛدسٕے خاتس منٛز ترٛوومُت, اَسہِ کیازِ پننِس خاتس منٛز صرف سیرت کانفرنس لیچھمٕژ. یُس تۄہہِ ووٚنوٕ اَسہِ اوس نہٕ سٹیج ژھانڈنٕچ ضروٗرت, سٹیج ہمارے پاس ہے, لیکن کام کرنے والوں کی کوتاہیاں ہیں. میں نے بہت مرتبہ کہا أسۍ کیازِ گژھو نہٕ ییٚتہِ تِم اَسہِ ہمسایس ییٚمِس عٲلمس ہمسایی منٛز یُس کالیج چلان آسہِ, یُس ہایر سیکنڈری چلان آسہِ, یُس ہسپتال چلان آسہِ, أسۍ کیازِ گژھو نہٕ کُنہِ ساتہٕ اَتہِ تہِ. اَسہِ چھِ نیٚبرٕ پٮ۪ٹھ تہِ یور علما یِوان, سٲنۍ ریاست چھِ الحمدللہ بڑنا زی استعداد صلٲحیتو علماو سۭتۍ مالا مال. أسۍ کیازِ چھِ تِم مدرس کِس جلسسٕے منٛز انان, بیٚیہِ مسجد ہِنٛدسٕے اجتماعس منٛز انان. یہِ کیازِ چھُنہٕ کُنہِ ساتہٕ سون عالمِ دیٖن اَتہِ گژھان حظ پننِس علاقہٕ کِس کالجس منٛز حظ, یہِ کیازِ چھُنہٕ تَتہِ شجر کٲری
کاری ہندس ات مہم متعلق اسلام چہ کیا تعلیمات کیا تم پیش کران مدرسک طلبہ کیا کران یہ شجر کاری ہندس ات مہم مز کیا کران ات مز پارٹسپیٹ کیا ہسپتالس مز گژھان تت کن سات ڈاکٹرن جمع کرت تمن طب کن اصول ونان کن سات کورٹس مز گژھان تت کن وکلان جمع کران تو اسلامی نظامی عدالت یس سہ نظام کیا تمن برو کن پیش کران بھائی جب آپ وہی چھ کہ یہ میخانہ ہے یہاں کوتاہ دستی میں ہے محرومی جو بڑھ کر ہاتھ میں اٹھا لی مینا اسی کا یس نیر بٹی بھائی اس کا تو وہ تو رہ جائے گا میدان سے جو میدان میں اپنے آپ کو کھڑا رکھے گا چلنے کی طاقت کے ساتھ اور ہنر کے ساتھ میدان اسی کا ہے اس پیٹ میں تو نیر بٹی تو یہ تو ہونا ہی ہونا ہے بیش یہ کرو تو ات وضاحت پانے بتس ارکنی پکان اس کی عنوانات رٹمت لگی بندی بات بیشو اسلامک عام تصور ونکس بنو یم سات اسلام زبان مز درو یا مسجد ذہنس مز یا مدرس دماغس مز یا کن جائے لے دے کہ اگر سٹیج گو سیرت کانفرنس کس ناوس پہ یا کنس بزرگ سندس ات یوم ولادت یا یوم وفات کے حوالہ یہ مخصوص تصور جبکہ اگر اس وچان امریکن کنٹریز یا یورپین کنٹریز تت بیاکھ اخ ریسنٹلی اس پران تت کیریئر کاؤنسلنگ گھان بالکل یا تیس جوانس ونو آپ نے کیا پڑھا ہے ات کیا بت فیوچر مثلاً کھانا بچہ یہ انجینئرنگ پران سہ طالب علم آسان تمس نش سہ دنیا سہ وسعت ون آمت کن امس برو کن امس برو برو پکان مثلاً امس گھر مول چھس یا بوڑ بوے چھس یا سماجس مز دشن کھوور امس لیکچرر صٲب چھس یا پروفیسر صٲب چھس ہومس آسان وسیع تجربہ گومت یا دت امس بچس ونان ژےٚ یم سبجیکٹس رٹمت ات بت اپرچونٹی یہ ات فیلڈ یوتاہ واسٹ تت ہیکو نس یہ چیز ترت کہ ہیکو امس اس اصل کیریئر اخلاقیات عقائد اس کی عملی زندگی اس امس یت پہ امس پگہ حساب کتاب دن یم سات کیریئرچ کت کران اس باسان کیریئر گو 10 to 4 ملازمت 10 to 4 بزنس روزگار وہ لسان الاثر کیا نام تھا ان کا اکبر الہ آبادی نے کہا تھا کہ چھوڑ لٹریچر کو اپنی ہسٹری کو بھول جاؤ شیخ و مکتب سے تعلق کر اسکول جاؤ 4 دن کی زندگی ہے کوفت سے کیا فائدہ کھاؤ ڈبل روٹی کلر کی کر اور خوشی سے پھول جاؤ ہے نا ایٹ ڈرنک اینڈ بی ہیپی یہ زندگی کا تصور اگر ہت پہ مثلاً اگر لکٹس لیولس پہ کرو کت اکس گامس مز عالم آسان الحمد للہ آز امتس پہ یہ احسان اللہ تعالیٰ سن شاید ونن ول بے شک مگر ام سہ پن صلاحیت ہیکان چینلائز کرت کہ اگر یم ات پہ کران پروگرام منتھلی بیس آسان یا 15 دہن ہندس بنیادس پہ سماجک اخ طبقہ جوان مثلاً میڈیکل فیلڈس ست جوان 50 تعلق تھوان کن سات بلے اور ایکسپرٹ اس امن پنہ فیلڈ ایکسپرٹ اس امن کیریئر کاؤنسلنگ تہ کرت ات ست ہیکو امن شرعی گائیڈ لائنز زندگی کت پہ گھس گزرین تہ کیا حقوق باقی تعلقات باقین لوکن ست یہ گھس سو اٹریکٹو پروگرام ات دونوے چیز 2 in 1 اخ ملان دنیا متعلق تہ ام سندس روزگارس متعلق ام سند پڑھائی متعلق تہ رہنمائی اخ دویم چیز ام سند ساروی کھت بوڑ گول امس آخرت تت متعلق تہ مے کور گۄڈنیتھ عرض دین اس بناون اٹریکٹو صحیح امس جوانس اگر امس پیوان ٹوپی یا دارِ ویلس کن نظر یہ بلاوان امس یتھ سٹیجس امس گۄڈنیتھٕے تصور اتہِ آسہِ قال اللہ قال رسول اللہ سُہ تہِ آسہِ صلی اللہ علیہ وسلم نماز متعلق بالکل ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ یہِ ٹرینڈ حظ اپناوو نو ڈاؤٹ کوچنگ سینٹرس چلان باقی کیریئر کاؤنسلنگ چلان سینٹرس اگر اس یہ تہ نمو کوچنگ سینٹرس میں جانے کی کتنی زحمت کتنی علماء نے کی ہے ایک ایشو یہ بھی ہے نا ظفر صاحب دیکھیے میں تقریروں میں بولتا ہوں ممبر و محراب پہ ہوں پھر میں بولتا ہوں میں کوچنگ سینٹرس کی نادیدہ آوارگی بیان کرتا ہوں بالکل کہ کوچنگ سینٹر مز ات پہ گژھان تت پہ گژھان نبر تک یوت ماحول آسان کالجن مز گژھان تو ممبر و محراب پر چیخنے چلانے سے ہی بات حل نہیں ہوگی نا آپ ہمدرد بن کر کے فکر مند بن کر کے اس طبقے تک پہنچنے کی آپ کتنی زحمت کرتے ہیں آپ مدرسے پہ آتے ہیں ٹھیک ہے لیکن آپ کبھی کوچنگ سینٹر کے ان بچوں کے پاس جاتے ہیں یہ بھی تو آپ ہی کے بچے ہیں یہ تو چونکہ اخرجت للناس ہے صحیح یہ تو عالمگیر مذہب ہے لہذا پوری انسانیت ہماری محنت کا اور ہماری فکر مندی کا دائرہ ہے تو آپ تھوڑے سے اور بیٚیہِ چھِ اتھ کرا بہٕ اکھ چیٖز ایڈ حظ پننس خاص کر یُس اَسہِ دیٖنی علوٗمن سۭتۍ یِم تعلق تھاوان چھِ افراد اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ سارنٕے حفاظت
اس شکایت اخ شاید اس متی شکایت کرمز دینی تعلیم پرنش سہ نفر اس ریجیکٹ ہور گومت ہماری سوچ کے مطابق کوچنگ سینٹر میں باقی کالجز یونیورسٹیز یا ہائر سیکنڈریز میں انٹلیکچوئل طبقہ ہے بچوں کی صورت میں یا پڑھانے والوں کی صورت میں بہتر گیا اگر اتھی انٹلیکچوئل طبقہ سے بروکن کرو دین پیش جو ہمارے پاس آتا وہ تو ہمارا ہے ہی وہ ہمارا ہے ہی وہ فیضیاب ہو رہا ہے مسئلہ جو پیاس اصل میں وہاں پہ ہے بے شک ان پیاسوں تک پہنچنے کی ضرورت ہے اور ابر بند کر کے وہ کسی نے کہا تھا نا بالکل کوئی صاحب کسی عالم کے پاس آتے تھے بلکہ عالم ہی ان کے پاس جاتے تھے تو انہوں نے کہا کہ حضرت آپ اپنے علم کی تحقیق کرتے ہیں کہا کہ سوچنے کے انداز الگ الگ ہو سکتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ پیسے کو کنویں کے پاس آنا چاہیے میں کہتا ہوں کہ ہمیں ابر بند کر کے ہر کسی کی اس میں برسنا ہے تو ابر بند کر کے ابر رحمت بند کر کے ہم بھی تو ہر کسی کے آشیانے تک پہنچے اور ہر کسی کی گلی کوچی میں جائیں. کنکلوژنس منٛز ہیٚکو أسۍ یہ ؤنِتھ محترم ندوی صاحب کہ جو باتیں ہمیں نوجوانوں کے متعلق اگرچہ ان میں کچھ حقائق ہے بدقسمتی سے جی 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 مگر سورے چھن سہ پوز کی کہیں پہ کوتاہی میری ہے با اگر پن پوائنٹس کرا ہوں نوجوان سے نماز پڑھا کی میں نماز پڑھاتا ہوں مگر کوئی مجھ سے کوئی چھوڑیے اللہ تعالیٰ کل میرا غریباں پکڑ سکتے ہیں کہ ژٕ ووت کھا أمِس تام أمِس باسیوا یہ چھُ مےٚ مٲلِس ہیوٗ ہمدرد اگر باپ میرا میری دنیا سنوارنا چاہتا ہے یہ مولوی صاحب شاید أمۍ سٕنٛدِ کھۄتہٕ زیادہ ہمدرد یہ چھِ میٛٲنۍ ٲخرت یژھان سنوارٕنۍ سنبھالٕنۍ بناوٕنۍ کہیں نہ کہیں اگر ایک انگلی ادھر اٹھے گی تین بہرحال ہماری طرف ہی اٹھنی ہے. تو امت کو ہم قوم کو ہم یہ پیغام بھی دے سکتے ہیں دینا چاہیں گے بلکہ کہ سون نوجوان چھُنہٕ تیوٗتاہ بگڑیومُت کینٛہہ اگر گلمرگ گژھان گاڑِ 90 گاڑیاں سیدھے گلمرگ ہی جاتی ہے اَمہِ منٛز 10 گاڑِ وسان پتھر روڈ پہ شو کرتی ہے أسۍ نمتھ کران نظر انداز أسۍ ہم 10 پہ ذات نا مختصر پٲٹھۍ ون بہٕ یِتھ پٲٹھۍ کہ ہم نوجوانوں کے حوالے سے نا امید نہیں ہے بالکل پر امید ہے لیکن مطمئن بھی نہیں ہے صحیح بہت مطمئن بھی نہیں ہے کیونکہ کچھ بے اطمینانی کے حالات بالکل حالات ہے بڑے حالات ہیں. ایک تو یہ ہو گیا دیکھیے ان کے وضاقتہ کو ظاہرداری کو تو نظر انداز کسی حد تک کیا جا سکتا تھا لیکن بہت ایسی اطلاعات بھی آتی ہیں کہ نوجوان کن جائے کران خدا اس متعلق وہ سوال بھائی اس کت پہ مانون خدا صاحب اس نے وچو کی تھی کیا پہ یہ کرت نا ہر درم لگت نا اور یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سن اوصافن تہذن خوبین تہندے شانس نہ انکار کی لیکن 1450 سال پرانی والی بات ہے تو آج کی اس کمپیوٹر ایج میں وہ اپلیکیبل نہیں ہے. ایسی باتیں نوجوان کرتے ہیں اور پڑھے لکھے نوجوان کرتے ہیں اس لیے میں کہتا ہوں کہ نا امید تشن اس کے ہیں مگر مطمئن فکر مندی گژھِ مستقل لہک روزی. اس پلیٹ فارم کے تھرو ہم ایک میسیج بھی دینا چاہیں گے اگر کسی جوان کے ذہن میں ایسا سوال ہے بے شک اگر کوئی خدا کو ڈھونڈنا چاہتا دیکھنا چاہتا ہے بے شک میں ذہنس مز تھاون اس مسلم بچ مسلم بچ اس کا دماغ اس کی پرورش یہ پلا بڑھا ہے ایک مسلم گھرانے میں شاید سے اللہ تعالیٰ سن تعارف میولمت صحیح بات خوش آئند بات ہے یہ رب کو ڈھونڈنا چاہتا ہے میں گھس نہ ڈیکس گین کھسن کہ بگس تمس حکم کفرش تلوار ہے پت دورن کہ آپ نے خدا کے بارے میں سوال کیا یہ گئی گستاخی کہیں نہ کہیں اگر یہ خدا اس متعلق سوال کر رہا ہے بہت پازیٹیو نہ بیمار ڈاکٹر کے سامنے اپنا درد بیان کر رہا ہے درد میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ڈاکٹر کی طبیعت پر ذرا وہ گزرتی ہے جن کا بھی اس میں عنصر ہوتا ہے لیکن ڈاکٹر اسے یہ تو نہیں کہتا یہاں سے دفع ہو جاؤ نڈول من جلے گی تی دید میں بنے ڈاکٹر شفیق بن کر کے اس کی بات سنتا ہے. بالکل اسو اصل نوجوانن سۭتۍ وٕنکیٚنس امی حوالس تعلق بناوُن پَنُن نوجوانس گژھِ سانٮ۪ن علماء کرامن منٛز آش اکھ نظر تٔمِس گژھِ باسُن اگر مےٚ ہُہ دروازٕ تہِ چھُ بنٛد گوٚمُت یہِ دروازٕ تہِ ییٚتہِ چھُ باسان اَنہِ گٹ ہُتہِ چھُ باسان اَنہِ گٹ یہ ایک شخص ہے جو مجھے روشنی کی طرف لے جانے کی صلاحیت ظفر صٲب کٲشِر پٲٹھۍ وَنان حظ کُنہِ ساتہٕ نہ یِم زٕٹھۍ بُزرگ دپان ٲسۍ اگر نہٕ داند ہور سیوٚد پکہِ کِہیٖنۍ یہ چھُنہٕ داند ہورِ ہُنٛد قصوٗر آسان کینٛہہ یہِ چھُ داند چلاوان قصوٗر آسان بلکہ سُہ چھُنہٕ مےٚ یاد پیٚوان کینٛہہ کیاہ چھُ سُہ کہ مجھے ادھر ادھر کی نہ سنا مجھے یہ بتاؤ قافلہ کیوں لوٹا مجھے رہزنوں سے گلا نہیں تیری رہبری کا سوال ہے.
تو نوجوان اس کو کہا ہے کہ یہ شعبۃ من الجنون ہے نا, یہ جنون کا ایک شعبہ ہے شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام. وہ کسی نے کہا تھا کہ کتاب زیست کا ایک اور باب بیت گیا, شباب بیت گیا, ایک عذاب بیت گیا. اس میں انسان حج کو لے کھاتا ہے, اس کے جذبات کے اعتبار سے, اس کے فکر کے اعتبار سے, اس کے عقیدے کے اعتبار سے. یہ چھنا قوم کن ذمہ دارن نظر تھاوی کہ یہ نوجوان ونکس زندگی ہند تم مرحلہ کن تر مرحلہ ستن درپیش کہ یہ کن تہ جائن مز گلن گھت امس ات پہ روشت بہن کھین اس وچن کہ امس ما گو کن جائن برونت گیوت ما گوس یہ کت پہ سنبھالون وہ ذمہ داروں کو اس کی ذمہ داری بالکل سین حظ انشاءاللہ امہ حوالہ روزو اس بیچ برو کن پکان کوشش اخ کرو ذمہ داری. بہرحال اللہ تعالیٰ تہ مقول یہ روایتن مز حضرت عبداللہ بن مسعود قرآن پاکس مز اخ آیت اخ جو امید افزا آیت ہے, یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا اصرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. امید اللہ تعالیٰ مخاطب کورمت سوئی شخص یم پنس پانس ظلم کورمت, اس کو امید دلائی جا رہی ہے, ایک امید کی کرن اللہ تعالیٰ امس ہاوان لا تقنطوا یا ایھا الانسان ما غرک بربک. اے بھاگے ہوئے انسان کہاں بھاگے جا رہا ہے, تجھے اپنے رب سے کس چیز نے بدظن کیا. ٹھیک اسی طریقے سے یل کان بچ گھر ژلان پتہ تمس موج ونان ہو کوت گھسک زو ووت میں ژٕ کم چھے پنہ ماجہ متعلق کن برمتن, مان کہ اس چوکھٹ کو چھوڑ کر کے جاؤ گے, یہ ٹھنڈی چھاؤں تمہیں کہیں نصیب میں نہیں آئے گی. واپس پھر اتھے پٹ اللہ یہی انداز اختیار کرتا ہے, کہاں جا رہے صحیح واپس آ جاؤ. تو یہ پیغام دمو اس پنس جوانس کہ بہرحال جانا تو آپ کو اسی در پہ ہے. اچھا ہوتا ہے کہ آپ سر اٹھا کے اپنے رب کے دربار میں جائیں. بیاق طریق یہ کہ شرمند کل جھکیت نظریں چرا کے کل آپ کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی سامنا کرنا ہے. کتنا بہتر کہا کہ اللہ کو ناز نہیں نیاز پسند ہے. بالکل, تو نیاز مندی کے ساتھ جینے کی ادا ہو, اور دنیا کے قوموں کے بیچ کیا نام اس کا پوری اس نے برتری کے احساس کے ساتھ. بالکل انشاءاللہ یہ بھی ہو, یہ نہ ہو کہ اب جو ہے احساس کمتری کا شکار ہو. اللہ کے سامنے جتنے چھوٹے بن سکتے ہوتے چھوٹا باقیوں کے نزدیک. لیکن دین کے مقابلے میں یہ کہا نا کہ یہ ایک ایسی قوم ہے جس کی جو امامت کے منصب پہ فائز ہونے کے لیے آئی ہے. کیا جیسا علامہ اقبال سن کہ در شبستان ہرا خلوت گزین قوم و آئین و حکومت آفرین ماند شبہ چشم او محروم نوم تاب تختے کس روی خوابیدہ قوم. ماند شبہ کتہن راچن چن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چشمانی مبارک ہو نندری بوئی تامت محسوس کرمسن کہ سب تاب تختے کس روی خوابیدہ قوم کی یہ جو غافل قوم میری بیٹھی ہوئی ہے, یہ جس تخت پر کیسو کسرا وراجمان ہے, یہ میری قوم اس تخت پہ وراجمان, اس کے لیے حضور و نندر کریم کے نظر. اس لیے یہ ہمارا نصیب ہی ہے, یہ ہمارا مقدر ہے. اس مقدر کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا ہے. اس مزاج اور اس امید کے ساتھ دنیا کی دیگر قوموں کے درمیان زندہ رہنا ہے, لیکن اللہ کے سامنے نیاز مندی کے ساتھ. صحیح کہتے ہیں انشاءاللہ. ام حوالہ بیت یم نوجوانن بس یم پلیٹ فارم تھرو پنن عزیز جوانن کرا گزارش یمن یم تہ مسائل اس بوزو یہ مسائل اور ام کرو اس پن مسائل سمجھت کنسڈر یمن کرو شریعتس مز وچھو قرآن کیا فرماوان اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماوان امس جوانس یم تہ پریشانی یم انفرادی آسنا اجتماعی آسنا امس یا دنیا متعلق یا آخرت متعلق پلیٹ فارم اہد ام این پن مسائل برو کن انشاءاللہ ہماری کوشش بھی رہیں گی آپ کے پاس ہم پھر آئیں گے اور بیت کی مہمان یہ انشاءاللہ اس سیریز روز یہ روڈ ٹو جنہ یا ناوی تھومت ات سیریز یہ جنتچ وت ات مز گژھن انشاءاللہ یمے تمام تم مسائل الطریق الی الجنہ بالکل. تو امہ حوالہ کرو اس پنس ات جوان طبقس گزارش نا امید سپدن کہین تہ ضرورت. اسلام بالکل تمس شفیق ماجہ ہند پہ پن کوچھ وہرائت یہ جوان کاری اور یہ اس کو اپنے سینے سے لگائے گا. اس کرو کوشش انشاءاللہ پن جوانوں پر تب امید یم تہ کرن سو گھر واپسی کا جو نعرہ آج عام ہے. اصل گھر واپسی یہ گھو جنتس گھن کیونکہ وہی سے نکالے گئے ہمارا مسکن ابدی بالکل تتی پہ کڑت آمت شیرن یہ آزمائش ہے کہ اب جو محنت کرے گا جو رائے راست پہ چلے گا یہ گھر آئے واپس تم سے حوالہ کرنا جہاں سے ہمارے
بابا آدم علیہ السلام نکالے گئے تھے. اللہ تعالیٰ دین ایسے یمن کتن سمجھن توفیق ان پہ عمل کرن توفیق اور سنس دلس مز کرن دینچ عظمت جاگزی اس کرن دنیا برو کن سو عملی اسلام پیش کرن دین اس توفیق اس اسلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہت آئی. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم واخر دعوانا الحمد لله.